سارہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسد ایک محنتی انسان تھا جو شادی کے محض 6 ماہ بعد ہی بہتر مستقبل کی خاطر دبئی چلا گیا۔ شروع میں وہ تو سب ٹھیک تھا، روزانہ گھنٹوں فون پر باتیں ہوتی، ویڈیو کال پر مستقبل کے خواب بنے جاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلے دلوں میں بھی جگہ بنانے لگے۔ اسد وہاں کام میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ فون کال مختصر ہو کر صرف خیریت تک محدود ہو گئی۔ سارہ ایک بڑے گھر میں اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی، جہاں سہولتیں تو سب تھیں مگر وہ جذباتی خلا بڑھتا جا رہا تھا جسے صرف ایک مادی چیزیں پور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اجنبی کی دستک۔ اسی دوران سارہ نے اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک آن لائن کورس شروع کیا۔ وہاں اس کی ملاقات زہیب سے ہوئی۔ زہیب باتوں کا ماہر اور ہمدرد انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ سارہ کی ہر چھوٹی بات کو غور سے سنتا، اسے وقت دیتا اور اس کی تعریف کرتا۔ وہ باتیں جو سارہ اپنے شوہر سے سننا چاہتی تھی اسے زہیب سے ملنے لگی۔ آہستہ آہستہ فون کے پیغامات ملاقاتوں میں بدل گئے۔ سارہ کو معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر ہے، لیکن تنہائی کی ماری ہوئی نفسیات نے اسے یہ باور کرا دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو توجہ چاہیے۔ اسد کے پیچھے اس نے زہیب کے ساتھ باہر ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وہ زہیب کی باتوں میں اس قدر کھو گئی کہ اسے اپنے گھر اور رشتے کی حرمت کا احساس دھندلا پڑنے لگا۔ سچ کا سامنا۔ ایک شام جب سارہ زہیب کے ساتھ ایک دور دراز کیفے میں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس کی نظر سامنے والی میز پر پڑی۔ وہاں اسد کا بہترین دوست بیٹھا تھا جو اسے حیرت اور افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ سارہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسی رات اسد کا فون آیا۔ اس کا ہر لہجہ وہ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس کے دوست نے سب سچ بتا دیا تھا۔ اسد نے صرف اتنا کہا، سارہ میں وہاں تپتی دھوپ میں اس لیے جل رہا تھا تاکہ تمہیں ایک آرام دہ زندگی دے سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دور رہ کر ایک دوسرے کی ہمت بنیں گے، لیکن تم نے تو میری غیر موجودگی کو میری کمزوری بنا لیا۔ پچھتاوے کی دیوار۔ زہیب جس نے سارہ کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے، معاملہ بگڑتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سارہ کی زندگی بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ سارہ اب بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اسد نے اس سے طلاق لے لی اور معاشرے کی نظر میں وہ اپنی عزت کھو بیٹھی۔ اس واقعے نے سارہ کو یہ تلخ سبق سکھایا کہ تنہائی کا علاج بے وفائی نہیں ہے۔ وقتی سہارے اکثر انسان کو اس گڑھے میں گرا دیتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ رشتوں میں اگر فاصلہ آ جائے تو اسے گفتگو سے طے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی تیسرے کو جگہ دے کر۔